بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک نیا تھیسس پیش کیا گیا ہے، اس کی جو ایڈوائزری کونسل ہے اس کے اندر، کہ اس پر بحث و تمیز کی جائے اور کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ یہ تھیسس جو ہیں یا یہ جو مقالہ ہے یہ نواز شریف نے، یا ایک پوائنٹ آف ویو، یا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک مفروضہ انہوں نے سامنے رکھا ہے، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ اپنے اپنے خیالات دیں اور اس پر بحث و مباحثہ کریں۔ کہ بحث و مباحثہ تو نہیں ہوتا، خیر لفظ ٹیکنیکلی اگر میں اردو، میرے ایک استاد نے بتایا تھا کہ یہ تم غلط بولتے ہو، بحث و تمہیز کہہ لیں۔ تو اس پہ وہ ہو رہی ہے کہ جی کہ، اور یہ نواز شریف کی طرف سے آیا ہے مفروضہ، کہ اگر عمران خان کی حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں تو مسلم لیگ نون کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس پہ اس کے فائدے، اس کے نقصانات، اور اس کا یعنی ہر اینگل سے اس مفروضے کا جائزہ لیں اور اس پر سب لوگ اپنی اپنی رائے دیں۔ اور کچھ لوگوں کو تو انہوں نے کہا گیا ہے کہ اس پر ذرا ڈیٹیل جو مضمون نگاری ٹائپ ہوتی ہے وہ بھی پوائنٹس لکھ لکھ کر ایک پریزنٹیشن تیار کریں۔ اور کچھ لوگوں کو کہا گیا ہے، جن میں احسن اقبال شاہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، کہ ان کو کہا گیا ہے کہ جی کہ وہ ایک پریزنٹیشن، پاور پوائنٹس پہ پریزنٹیشن دی جاتی ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا۔ نواز شریف صاحب نے جو ایک ابتدائی خاکہ پیش کیا ہے، جو اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے سامنے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جی کہ عمران حکومت کو 2.5 سال تو ہو چکے ہیں۔ تیسرا سال جو پارلیمانی طرز سیاست ہے اس میں عموماً اس کو الیکشن ایئر کا سال کہتے ہیں، کیونکہ پہلے 2-3 سال گورنمنٹ، جو کوئی بھی جو گورنمنٹ ہوتی ہے، اس نے اپنی جو کچھ کرنا ہوتا ہے، اپنا جو بھی منشور ہوتا ہے یا جو ایجنڈا ہوتا ہے، اس پر جتنا کام زور لگا کے کرنا ہوتا ہے، وہ یہی 2-2.5 سال ہی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرے سال میں وہ جا کے پھر اس کو مارکیٹ کے اندر سیل کرنا شروع کرتا ہے، لوگوں کو بتانا شروع کرتا ہے کہ دیکھو میں منار پاکستان بڑھاتا، میں جناب بم دھماکہ کرتا، وہ والا ایٹمی دھماکہ، یا میں نے جناب یہ نمل یونیورسٹی بنا دی، حالانکہ وہ تو ان کا سرکاری کام نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ BRT ہم نے بڑا اچھا چلا دیا ہے، یہ پاکستان بلکہ دنیا میں اس ٹائپ کی کوئی سروس موجود ہی نہیں ہے کہ آپ بس میں بیٹھیں تو بس جو ہے وہ آپ کو گھر کے دروازے تک چھوڑنے جاتی ہے، یا اس طرح کی پھر وہ جو دعوے ہوتے ہیں، ایگزیجریشن ہوتی ہے، بڑھا چڑھا کے اپنے کاموں کو پیش کیا جاتا ہے، جس طرح شہباز شریف کیا کرتے تھے، نون لیگ کیا کرتی تھی کہ میں نے جناب 45 دن میں اتنی بڑی بس سروس چلا دی، اور کوئی مائی کا لال چلا کے دکھائے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک پروگرام تھا دنیا ٹی وی پہ، میں تب تھا، تو ہمیں کہا گیا کہ جی کہ CM صاحب انٹرویو دینا چاہتے ہیں، اسامہ غازی صاحب کو دیں گے۔ تو اسامہ غازی صاحب کو انٹرویو انہوں نے دیا، اور یہ میرا خیال ان کا دوسرا یا تیسرا سال تھا۔ انہوں نے یہ ایگزیکٹ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے لاہور کی میٹرو بس سروس جو ہے وہ اس کو چلا دی تھی، تو یہ تب وہ اپنی کامیابی گنوا رہے تھے۔ تو وہ آپ حساب لگا کے دیکھ لیں کہ یہ آفٹر 2 ایئرز والی بات تھی۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ سوال تھا، کہ فرمائشی سوال تھا کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے آپ کی، وہ بتایا جائے یا پوچھا جائے۔ تو وہ پوچھا گیا، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ آفٹر جو ہے بس سروس، اس کے بعد یہ انٹرویوز، وہ ایک سیریل انہوں نے چلا دی ہے، تو بیسیکلی تو یہ کمپین اسی کی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا جو کام ہے، آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ جی کہ بس، میں نے جو میٹرو بس سروس چلا دی ہے، جنگلہ بس سروس جس کو ان کے مخالفین چھیڑا کرتے تھے نام لے کے، تو آپ بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے۔ جی ہاں جی، کہتے ہیں لیکن میرا یہ اصل کام نہیں ہے، میرا اصل کام جو میں نے سمجھتا ہوں کہ جو بڑی کامیابی ہے، لیکن وہ لوگوں کو اندازہ نہیں، وہ ریکگنائز نہیں کر رہے، مجھ کو ڈیو کریڈٹ اس کا نہیں مل رہا، اور وہ ہے ڈینگی کا خاتمہ۔ تو بہرحال یہی وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو نواز شریف کہتے ہیں کہ یار کہ اس حکومت نے تو 2.5 سال میں ایک اینٹ نہیں لگائی کہیں پہ، تو ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی جس کو کہتے ہیں ایک کلاس قسم کی قانون سازی کی ہے۔ نواز شریف نے ایک دور میں وہ کر دیا تھا نا کہ شادی کھانوں پر پابندی لگا دی تھی، اس نے ان کو پولیٹیکلی بڑا بوسٹ دیا تھا کہ مطلب غریب جو ایک باپ ہے بیٹی کا، وہ تو جان چھٹ گئی نا، وہ مطلب شادی کی ایک بہت بڑا ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے
وہ شادی کے کھانوں پہ خرچ ہوتی تھی، غریب کی کمر ٹوٹ جایا کرتی تھی. تو بہرحال اس فیصلے نے بھی ان کو بڑا پاپولر کیا. تو عمران خان صاحب کے پاس اس طرح کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی سیاسی قانون سازی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا کوئی پولیٹیکل نعرہ نہیں ہے، سوائے ان کے دامن میں کہ میں نے اپنے مخالفوں کو تن کے رکھا ہوا ہے اور میں نے جیلوں میں بھیجا ہے. یہ تبدیلی ہے. وہ کہتے ہیں نا میں نے یہ جو کھوکھر ہاؤس ہے، کھوکھر پیلس یہ گرایا ہے، یہ تبدیلی ہے. تو ان کے ہاں تو جو کریڈٹ لینے کی چیزیں ہیں وہ تو ہیں کوئی نہیں. تو پھر وہ کیا ہے جی، وہ شعر بلا بھلا ہے، کعبے کے منہ کو جاؤ گے غالب. تو وہ والا یہ یعنی کیفیت ہے عمران خان صاحب کی. اور نہ کوئی اور جو اکانومی ہے، اکانومی کا یہ حال ہے کہ مہنگائی نے کمر توڑ دیا لوگوں کی، اور لوگ جو ہیں جولیاں اٹھا اٹھا کے بددوائیں دیتے ہیں. تو اس کو ہم نے سیاسی شہید ضرور بنانا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے پالیٹکس کہ آپ ایک طرف پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر استعفے دو، مغروں لاؤ تو جناب یہ کرو اور وہ کرو، اور دوسری طرف آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچ رہے ہیں کہ یار کہ اس کو اتارنے کا تو نقصان نہ ہو جائے کہیں پہ. تو اب ایک اور عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کے پاس یہ ایک اگر وہ یہ اس طرح سوچ رہے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اب بات یہ نکل جائے گی، یہ خبریں تو نہیں رکی رہ سکتی. تو پھر وہ کہیں گے ہاتھ نہ یہ تھو کوڑی، یعنی کہ انگور کھٹے ہیں. یہ نون لیگ کو یہ تانا دیا جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ جو سیاسی عمل ہوتا ہے وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور تانے سننے پڑتے ہیں اور برداشت بھی کرنے پڑتے ہیں. لیکن اصل چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ ہمارا جو جس کو کہتے ہیں نا الٹیمیٹلی ہمارا فائدہ کس میں ہے، کہ ہم جب 2+2 وہ ضرب تقسیم کر کے جو اینڈ نتیجہ نکالیں تو وہ فائدہ ہمارے پلڑے میں پڑے. نہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باران نے. تو اب وہ بہرحال اس ڈگر پہ سوچ رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی کہ شاید کوئی مطلب وہ ان کے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. پی ڈی ایم والے جو ہیں اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں. تو لیکن دوسری طرف کی بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے جو دوسرے نقصانات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اور مطلب کیا لیں کہ اس کو موقع مل جائے کہ جی کہ ہم جو ہیں وہ ایک جو 18ویں ترمیم وہ آج بھی کہہ دیا ہے نا اپنے فواد چوہدری صاحب نے، کہ وہ جب انہوں نے بات کی ایک پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری نے، اور کہا کہ جی کہ پاکستان میں تو اصل جو سازش ہے وہ 1973 18ویں ترمیم کے خلاف سازش ہے. تو اس کا انہوں نے جواب دیا ہاں جی 1000 ارب روپیہ جب آپ کے پاس آئے اور حساب کتاب نہ دینے کو، اور بھائی وفاق تو حساب کتاب دینے والا ہے نہیں. میں ایک ویسے ہی ضمناً عرض کر رہا ہوں، یہ تو لوگوں نے حساب، سندھ کے لوگ لیں حساب ان سے. یہ مطلب آپ کو ہیڈ ماسٹر کس نے لگایا ہوا ہے کہ جی کہ آپ لوگوں سے حساب کتاب لیں گے. بہرحال تو وہ یہ سوچ رہے ہیں یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس طرح ہمیں ایک موقع دے دیں گے، ایک ٹائم دے دیں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ کھل کھیلنے کا اس کو موقع مل جائے، اور وہ مزید عمران خان کو مضبوط کریں، اور جو ان کا اپنا پولیٹیکل ایجنڈا ہے یا جو بھی ہے وہ اس کو پوری طرح نافذ کریں، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں، اور نون لیگ کو بالکل فارغ کر دیں. میرے ایک افسر سے بات ہو رہی تھی، ایک بہت سینئر افسر ہیں وہ، اور ظاہر ہے کہ وہ افسر انہی معاملات کو دیکھتے ہیں. تو ان سے میں نے جب پوچھا کہ جی کہ اینڈ رزلٹ آپ کو اس پی ڈی ایم کی موومنٹ کا کیا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنا سخت نیریٹو نواز شریف نے اختیار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک میسج آئے گا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے لڑائی، تو اگلی حکومتیں انہوں نے ملنی نہیں. تو کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ ہونا ہے کہ ان کو پھر اپوزیشن میں جانا پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس الیکٹیبلز یا کہہ لیں کہ لوگوں نے ٹکٹ لینے کے لیے بھی نہیں آنا. تو اگر اگلے بھی 5 سال یہ اپوزیشن میں رہے تو اگلی دفعہ نون لیگ نے ہونا ہی نہیں، یہ ان کا خیال ہے. لیکن عمران خان صاحب کے مقابلے میں یا کہہ لیں کہ ان کی حکومت کے مقابلے میں ان کے جو نیچے جو ریاستی ایک نظم و ضبط ہے اس کے مقابلے میں جو نواز شریف ہیں وہ کہتے ہیں، اس کا جواب ان کے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان باقی جو 2.5 سال ہیں ہم نے تو یہی کہنا نا اسی آج جائے اسی کل آئے، ہم نے تو ٹینشن دے کے رکھنی ہے گورنمنٹ کو ایک، اور دوسرا یہ کہ ہم نے ٹارگٹ کر کے رکھنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور جب بھی مطلب اگر وقت آیا تو پھر کھل کے کھیلیں گے. مطلب یہ کہ ہم ان کو ٹینشن دے کے رکھیں گے اور ان کو ان کے کردار تک محدود کرنے کی کوشش کریں گے. جب ہم اتنا رولا ڈالیں گے کہ جناب کہ یہ کرتے ہیں، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، تو ہم کھل کے کھیلنے دیں گے نہیں انہیں.
تو اور وہ جو اگلا الیکشن ہوگا یہ ان کا خیال ہے، اس میں جو کہہ لیں کہ جو پی ٹی آئی تو اپنی پرفارمنس کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگی، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کو اتنا لوگوں میں ڈسکس کر لیں گے کہ وہ اپنی پولیٹیکلی کوئی مرضی کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہنے دیں گے۔ تو یہ ان کا ایک خیال ہے۔ اب اس پہ انہوں نے اپنے جو ساتھی ہیں ان سے رائے مانگی ہے، اور دونوں طرف کی رائے کہ اس کے جو حق میں ہیں وہ اس کے حق میں دلائل دیں، اور جو اس کے خلاف ہیں وہ اس کے خلاف دلائل دیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی جو ایڈوائزری کونسل ہے، جس کو ہم عرف عام میں کچن کیبنٹ کہتے ہیں، وہ کیا نتیجہ اس کا نکالتی ہے یا کیا فیصلہ ہوتا ہے الٹیمیٹلی اس طرح کی، یا ہماری جو سیاسی جماعتوں کے اندر جتنی ڈیموکریسی وہ ہمیں پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ اکثریت میں لوگ اس کا کے حق میں اپنا ووٹ دیں اور اس کے حق میں دلائل لے کے آئیں کہ جی عمران خان کو 2.5 سال پورے کرنے دیں، اس کو سیاسی شہید نہ بنائیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے، تو مطلب کہ آنے والا الیکشن ہمارا سیدھا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے جو خلاف ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی دیں دلائل دیں، لیکن الٹیمیٹلی جو فیصلہ کرنا ہے، جو آخری فیصلہ ہونا ہے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ 100 گز رسا سرے تے گنڈ، وہ نواز شریف کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایم ہی اپنی ایڈوائزری کونسل کو آرے لگایا ہو کہ چلو بھی یہ تو کام کرو، اور اصل میں کوئی گیم وہ اور کھیل رہے ہوں۔ تو یہ سیاست ہے، اور سیاست میں کوئی ایک چیز ایک وقت میں نہیں ہو رہی ہوتی، یہ ایک وقت میں کئی آپشنز کو کھلی رکھ کے ان پر کام کرنے کا نام اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کا نام۔ اور پولیٹیکل پارٹیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حکومت چاہنا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف بھی کوئی اس میں بھی ان کی کوئی ذہن جو رسا ہے اس کی کوئی تدبیر ہو، کوئی سازش ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس میں فردر کیا ڈیولپمنٹ ہوگی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، تو آپ کو ضرور بتائیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔